بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سبز الائچی جس کو ہم چھوٹی الائچی بھی کہتے ہیں، ہمارے گھروں میں مختلف صورتوں میں استعمال ہوتی ہے، کبھی مسالہ جات میں تو کبھی قہوے کے اندر، اکثر اوقات سویٹ ڈشوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ الائچی کافی مہنگی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کا استعمال کرنے کے باوجود اس کے فوائد سے بے خبر ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سبز الائچی کے حیران کن فوائد بتانے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ سبز الائچی کے چند دانے چبا کر اوپر سے گرم پانی پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں مصر کے لوگ اس کو منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے چباتے تھے، اور آج بھی یہ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سبز الائچی کو طب میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اور اس کا استعمال مختلف بیماریوں کے لیے ادویات میں بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بیجوں سے حاصل ہونے والا تیل بھی بہت کارآمد ہوتا ہے۔ چھوٹی یا سبز الائچی ہمارے کھانوں، چاہے وہ میٹھے کھانے ہوں یا پھر نمکین، دونوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سبز الائچی نظام ہضم میں بہتری لاتی ہے۔ سبز الائچی قدرتی طور پر 1 منٹ کا درجہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نظام انہضام کو بھی بہتر بناتی ہے۔ الائچی میں استعمال آنتوں کی سوزش میں انتہائی مفید ہے، جبکہ سینے کی جلن، متلی کی صورت میں بھی یہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ناظرین، الائچی قدرتی طور پر تیزابیت سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان خصوصیات کے علاوہ سبز الائچی صدیوں سے نظام انہضام کی بہتری کے لیے پیدا ہونے والی روایتی ادویات میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ نظام انہضام میں خرابی کی صورت میں 2 سے 3 سبز الائچی کے دانے، ادرک کا چھوٹا ٹکڑا اور دھنیا اچھی طرح گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، پیس کر۔ بدہضمی کی صورت میں الائچی کے چند دانے سبز چائے میں شامل کر کے استعمال کرنے سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ سانس اور منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے تمام ادویات استعمال کر کے مایوس ہونے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ سبز الائچی اور جراثیم کش مسالہ استعمال کریں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ الائچی کھا کر گرم پانی پینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ الائچی کے بعد گرم پانی پینے سے انسانی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ کچھ لوگ اس بارے میں جانتے ہیں، لیکن بہت زیادہ یہ بات نہیں جانتے، بلکہ بہت سے لوگوں نے تو آج پہلی بار سنا ہوگا۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ الائچی کے بعد گرم پانی پی لیتے ہیں تو آپ کے سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ سر کی خشکی بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر رات کے وقت استعمال کیا جائے تو اور بھی بہت سے فائدے ہیں، جیسے قبض کا خاتمہ، خون صحیح طریقے سے گردش کرے گا، سر درد کا علاج ہوگا، اور جو بھی لوگ خود کو مردانہ طور پر کمزور سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا۔ اس سے انسان کی گرمی بھی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو یہ ٹوٹکا ضرور استعمال کریں۔ ناظرین، جو مرد حضرات مردانہ کمزوری کی شکایت کرتے ہیں تو یہ ٹوٹکا رات کو استعمال کریں، انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا۔ یہ نسخہ شادی شدہ حضرات کے لیے بھی مفید ہے۔ ان حضرات کے لیے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ اس کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی کے معدے کا مسئلہ ہے، یا اگر آپ باہر کسی ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں تو بعد میں الائچی کے ساتھ گرم پانی ضرور پئیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف سانسوں کی بدبو ختم ہو جائے گی، بلکہ سانسیں خوشگوار ہو جائیں گی۔ اس کے استعمال کا طریقہ نہایت آسان ہے کہ کھانے کے بعد چند دانے سبز الائچی کے چبا لیے جائیں، یا صبح چائے میں الائچی ڈال کر استعمال کی جائے۔
تیزابیت سے چھٹکارے کے لیے بھی سبز الائچی نہایت مفید ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے متعدد فوائد ہیں۔ مثلا سبز الائچی پیٹ کے امراض سے نجات دلاتی ہے۔ بدہضمی میں اس کا استعمال مفید ہے۔ ریا میں اس کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ متلی کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قے کو روکتی ہے۔ یہ ڈکار اور سینے کی جلن میں مفید ہے۔ چھوٹی الائچی کے استعمال سے ہمارے اعصاب کو سکون ملتا ہے۔ سبز الائچی پیشاب آور ہے۔ دودھ کے ساتھ اس کا استعمال بلغم پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ کھانسی اور نزلہ زکام میں اس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ گلا بیٹھ جانے کی صورت میں اس کو چائے میں ڈال کر استعمال کیا جائے تو افاقہ ہوتا ہے۔ چربی پگھلانے میں بھی یہ ہماری مدد کرتی ہے۔ الائچی کے تیل کے چند قطرے پانی میں ڈال کر نہایا جائے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ الائچی کے استعمال سے ذہنی انتشار نہیں ہوتا۔ سانس کی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ فوائد جو کہ آپ چھوٹی الائچی یا سبز الائچی کے استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہیں کہ الائچی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ الائچی خرد یعنی چھوٹی الائچی، جسے سبز الائچی بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ اسی چھوٹی الائچی کا ذکر کیا ہے۔ دوسری الائچی کو الائچی کلا یا بڑی الائچی کہا جاتا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑی الائچی کا استعمال پیٹ کی گیس ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ آج کل کی مرغن غذاؤں کے باعث لوگوں کو اکثر پیٹ میں گیس کی شکایت رہتی ہے، جس کے باعث بھوک بھی کم لگتی ہے، درد بھی محسوس ہوتا ہے اور دوا کا استعمال بھی بے سود ہوتا ہے۔ لیکن اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں اس سے نجات کا آسان اور سستا حل، جس کے استعمال سے مرض ایسے ٹھیک ہوگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نسخے کو 3 روز تک مسلسل استعمال کریں، تیسرے روز آرام محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو پیٹ میں گیس کی شکایت ہے تو صبح، دوپہر اور شام 3 عدد بڑی الائچی کے دانے چبا کر کھا لیا کریں۔ اس نسخے کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو گیس کی شکایت نہیں ہوگی۔ چھوٹی الائچی ہندوستان اور سری لنکا میں کاشت کی جاتی ہے۔ الائچی کے پودے پر بھی پہلے پھول اگتے ہیں اور بعد میں اس پر پھل لگتا ہے جو گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ چھوٹی سبز الائچی خوشبودار ہوتی ہے اور یہ ہمارے کھانوں کو دلکش اور ذائقہ دار بناتی ہے۔ سبز الائچی بھارت سمیت ایشیائی ممالک میں گھروں میں استعمال ہونے والا ایک عام مصالحہ ہے، جو نہ صرف قدرتی طور پر تازگی بخشتا ہے بلکہ اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ ناظرین، معدے کی گرمی، پرانا بخار، ٹائیفائڈ کا گھریلو علاج۔ پرانا بخار، معدے کی گرمی، معدے کا السر اور جن کو بھوک نہ لگتی ہو، جس کو ہر سال ٹائیفائڈ ہو یا ہر 10-15 دن بعد بخار ہو، اس کے لیے خاندانی آزمودہ نسخہ حاضر خدمت ہے۔ آدھ پاؤ اجوائن پانی میں بھگو کر صبح گرینڈر میں پانی سمیت پیس کر کپڑے سے اچھی طرح چھان کر پانی نکال لیں۔ اتنا پانی نکالیں کہ 1.5 لیٹر والی بوتل بھر جائے۔ اس میں 1 پاؤ شکر ملا کر فریج میں رکھیں اور صبح نہار منہ آدھا کپ استعمال کریں۔ آج کل وٹامن ای کے کیپسول کے بارے میں بہت سنتے ہیں کہ اگر آپ کی جلد کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وٹامن ای کا کیپسول لیں، بالوں کو کوئی مسئلہ ہے تو اس میں یہ کیپسول لگائیں، ناخن ٹوٹ رہے ہیں تو یہ کھائیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ کیا واقعہ یہ کیپسول آپ کے لیے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ اگر غیر ضروری طور پر آپ اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں تو کیا یہ آپ کی جان کے لیے خطرہ بھی بن سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ کس صورت میں لینا چاہیے اور کس صورت میں نہیں، کہ لوگوں کے لیے مفید ہے اور کن لوگوں کے لیے رسکی ہے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ وٹامن ای کی روزانہ مقدار میں دل، گردوں، جگر، دماغ، اعصاب، مردوں اور عورتوں کی جنسی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی زیادتی بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ بہت شاندار وٹامن ہے، لیکن اس کے استعمال میں
بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی خوراک 15 ملی گرام روزانہ ہے۔ اس کے کیپسول عام طور پر 200 یا 400 ملی گرام میں دستیاب ہیں، جبکہ ہماری جسمانی ضرورت روزانہ 14 سال یا اس سے زیادہ عمر کی 15 ملی گرام ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیپسول تو ہمارے روز کی خوراک سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر آپ 200 ملی گرام والا کیپسول کھا رہے ہیں تو ایک دن چھوڑ کر کھائیں تاکہ اوور ڈوز نہ ہو جائے۔ ویسے تو یہ وٹامن دل اور شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر دل کے مریض اس کا باقاعدہ اور مسلسل استعمال کریں گے تو اس سے ان کے ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کن صورتوں میں وٹامن اے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ خون پتلا کرنے والی ادویات لے رہے ہیں، اگر آپ کو ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ دل کا دورہ پڑ چکا ہے، اگر آپ کو وٹامن ای سے الرجی ہے، حمل کی صورت میں، کینسر کے مریضوں کو سرجری سے پہلے یا بعد میں، کیونکہ اسے مزید بلیڈنگ کا امکان بڑھ جاتا ہے، جن کو سٹروک ہو چکا ہو، جن کے اندر خون کی شدید کمی ہو یا انیمیا ہو، یا جن کے خون کے سرخ خلیات کم ہیں، رمضان کے مہینے میں اس کو نہ لیں، کیونکہ اس کو بھرے پیٹ لیا جاتا ہے۔ اگر خالی پیٹ لیا جائے تو معدے میں اور جسم میں جلن کا احساس ہوگا اور یہ آپ کے جسم کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ کلونجی سے لیکوریا اور ماہواری میں بے قاعدگی کا آسان گھریلو علاج۔ خواتین اور بالغ لڑکیوں میں آج کل لیکوریا کی بیماری عام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری نہیں، مگر پھر بھی لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، جس کی شدید نقصانات خواتین کے تولیدی نظام اور دیگر اندرونی نظاموں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکوریا کیا ہے؟ خواتین کے جسم سے خارج ہونے والی سفید یا زرد رنگت کی رطوبت کو لیکوریا کہا جاتا ہے۔ اس ڈسچارج کا اصل مقصد جسم سے نقصان دہ بیکٹیریا اور دیگر حیاتیات کا جسم سے نکلنا ہے۔ اگر یہ ڈسچارج سفید اور بدبو کے بغیر ہو تو نارمل بات ہے، لیکن اگر یہ گاڑھا اور بدبودار ہو تو لیکوریا ہے۔ اس کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ متوازن غذا کا استعمال نہ کرنا اور اپنی جسمانی نگہداشت نہ کرنا۔ جسم میں ہارمونل تبدیلیاں بھی بعض اوقات لیکوریا کی وجہ بنتی ہیں۔ لیکوریا کی وجہ سے خواتین کے ساتھ مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، جن میں کمر درد، پٹھوں کی سوجن، ماہواری میں بے قاعدگی، بہت زیادہ یا بہت کم ماہواری کا آنا، بانجھ پن، دوران حمل مشکلات کا سامنا، ڈلیوری کے وقت درد کی زیادتی، سر درد، جسمانی تھکاوٹ، پسینے کی زیادتی اور جلد پر داغ دھبے نکلنا ہے۔ ڈاکٹر کلونجی سے علاج بتاتے ہیں۔ کلونجی کو روزانہ صبح نہار منہ 1 کپ نیم گرم دودھ میں چبا کر کھائیں۔ اس سے لیکوریا جیسے مسائل بآسانی ختم ہو سکتے ہیں۔ تلسی کے پتوں کا رس، کلونجی پاؤڈر اور شہد ہم وزن مکس کریں اور دن میں کسی بھی وقت کھا لیں۔ 4 گلاس پانی میں سے 2 سے 3 چائے کے چمچ میتھی دانہ اور 3 چمچ کلونجی کو پکائیں اور یہ قہوہ پی لیں۔ 1 کپ دہی میں 4 چمچ کلونجی کو پیس کر ڈالیں اور اس کو کھائیں۔ کیا آپ کے گھٹنوں اور کوہنیوں کی رنگت سیاہ ہے؟ لیکن آپ بہت سے قدرتی طریقے موجود ہیں جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ کھیرے کا سکرب، کھیرے میں گہری رنگت کو ہلکا کرنے کے لیے بلیچنگ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ سالوں سے کھیرے گہری رنگت کو ہلکا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس میں موجود وٹامنز آپ کی جلد کو نرم و ملائم بنانے کے ساتھ ساتھ مردہ خلیات کا بھی خاتمہ کرتے ہیں۔ بہترین نتائج کے لیے ایک کھیرے کو درمیانی سائز کے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ اب ان ٹکڑوں سے اپنی کونیوں اور گھٹنوں کو مساج کریں۔ کم سے کم 15 منٹ تک خوب اچھی طرح کھیرے کو رگڑیں۔ کھیرے کے ذرات اور رس کو کچھ دیر لگا کر چھوڑ دیں اور پھر تھوڑی دیر بعد دھو لیں۔ اس کے علاوہ آپ کھیرے کا رس نکال کر
اس میں لیمو کا رس ملا کر بھی مساج کر سکتے ہیں۔ بہترین نتائج کے لیے ان ٹپس کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ اکثر لوگ اپنے زیادہ وزن کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور اپنی غذا کے حوالے سے احتیاط کرنے کے باوجود ان کے وزن میں کمی نہیں آتی۔ آج ہم آپ کو ایسی چٹنی بنانا سکھائیں گے جس کو آپ دوپہر کے کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ اپنا وزن تیزی سے کم کر سکتے ہیں، اور یہ چٹنی ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے کنٹرول کے لیے بھی مفید ہے۔ اس چٹنی کو بنانے کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ ایک گڈی پتینے کی لیں اور دھو لیں، پھر ایک گڈی دھنیا اور 4 سے 5 عدد ہری مرچ لیں، حسب ضرورت املی لیں اور 10 منٹ بھگو دیں، پھر اس کا گودا نکال لیں۔ گرینڈر میں آپ تمام اجزاء کو ڈالیں اور اس میں آدھا لیمو کا رس حسب ضرورت، نمک، 2 چٹکی اجوائن، آدھی چمچ لال مرچ پاؤڈر اور آدھا چمچ چینی کا ڈال دیں۔ اب اس کو پیس لیں۔ ہری چٹنی تیار ہے۔ اگر آپ وزن میں تیزی سے کمی چاہتے ہیں تو اس ہری چٹنی کا استعمال روزانہ کریں۔ اس ہری چٹنی میں موجود تمام اجزاء آپ کے وزن کو کم کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ استعمال شدہ تیل پھینکنے کی بجائے ان کو دوبارہ استعمال میں لائیے۔ کیا آپ بھی استعمال شدہ تیل پھینک دیتے ہیں؟ جانیے مہنگائی کے اس دور میں صرف کارن فلور سے اپنے تیل کو دوبارہ نیا بنانے کا آسان طریقہ۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو تلنے کے لیے کڑھائی بھر تیل نکالتے ہیں، اور جب کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ تیل بار بار استعمال ہوتا ہے، اور بار بار استعمال سے وہ کالا بھی ہو جاتا ہے، اور اس میں تلی ہوئی چیزوں کے ذرات اس کو اور گندا کر دیتے ہیں۔ ایسے میں تیل کو پھینکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ مہنگائی کے اس دور میں چیزوں کا ضیاع، خاص کر تیل جو کہ اچھا خاصا مہنگا ہے، ہمارے لیے اس کو پھینکنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کے لیے تیل کو دوبارہ نیا بنانے کا ایک بہت آسان اور شاندار ٹپ لے کر آئے ہیں، جس سے آپ چند منٹوں میں ہی اپنے تیل کو بالکل صاف اور نقصان دہ اجزاء سے پاک کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کا تیل جس برتن میں ہے اس کو دوبارہ چولہے پر چڑھا دیں، آنچ درمیانی رکھیں۔ جب تیل اچھی طرح گرم ہو جائے تو ایک پیالی میں 3 کھانے کے چمچ کارن فلور ذرا سا پانی کے ساتھ گھول لیں۔ اب گرم ہوتے تیل میں ہاتھ نیچے کر کے آہستگی سے یہ گھولا ہوا کارن فلور ڈال دیں تاکہ پھینٹے نہ اڑیں۔ کارن فلور ڈالنے کے بعد چمچہ چلانا نہیں ہے، اسے ایسے ہی پڑا رہنے دیں، وہ پھیل کر روٹی جیسی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کارن فلور کو تیل میں پکنے دیں۔ تیل کی ساری گندگی اور ایکسٹرا ذرات اس کارن فلور پر چپکتے جائیں گے۔ چند ہی منٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ تیل کا رنگ صاف ہوتا جا رہا ہے اور اس میں موجود سارے کھانے کے ذرات اور کالا پن اس کارن فلور کی روٹی میں چپک گیا ہے۔ اب اس روٹی کو آہستگی سے کسی چمچی یا چمٹے وغیرہ کی مدد سے باہر نکال لیں۔ ناظرین، آپ کا تیل بالکل نئے جیسا صاف ہو چکا ہے۔ اس میں سے تمام نقصان دہ اجزاء اور ذرات اس کارن فلور نے جذب کر لیے ہیں۔ لیجئے، صرف کارن فلور کے استعمال سے آپ کا تیل دوبارہ استعمال کے قابل ہو گیا۔ ناظرین، گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پئیں اور گلا کو پیاز کا گودا باندھ لیں۔ تھوڑی سی بدبو آئے گی، مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلا خراب نہ ہوگا۔ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور کرنے کے لیے، جسم میں طاقت اور خون کی کمی دور کرنے کے لیے یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ منقع سیاہ، مصری آلو بخارا، انجیر، یہ سب چیزیں 10-10 تولہ لے کر سب کو پیس کر 8 خوراکیں بنا لیں اور 1 خوراک رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نکال کر خالی پیٹ پی لیں۔ چکن پاکس کے نشانات ختم کرنے کے لیے 50 گرام سندل اور 10 گرام گل ختمی پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور تھوڑے سے دودھ میں شامل کر کے لگائیں اور کچھ دیر بعد پانی سے دھو لیں۔ 15 منٹ میں دلکش چہرہ پائیں۔ 1 چمچ لیمو کا رس، 1 چمچ کھیرے کا رس اور 1 چمچ گاجر کا رس لیں۔ تینوں کو آپس میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اس سے چہرے کی دلکشی میں اضافہ ہوگا۔ بچے کو بے ہوشی کے دورے پڑنے کی صورت میں
انگور کا رس دن میں 4 بار پلائیں، فائدہ ہوگا۔ حیض کی باقاعدگی: دودھ 1 کپ، ہلدی 1 چٹکی، کھجوریں 3 عدد، انجیر 3 عدد۔ ان تمام چیزوں کو روزانہ رات کو دودھ میں پکا کر پی لیں۔ حیض کی بے قاعدگی کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید مکسچر ہے۔ جزاک اللہ۔